شروع یہاں سے کریں گے بات کہ یہ پنجتن کہاں سے اصطلاح آئی نا، یہی ہم سمجھو. آپ نے کہا نا پہلا خیال بتانا چاہ رہا ہوں کہ کہاں جاتا ہے پہلا خیال. یہ اصطلاح کہاں سے آئی؟ اگرچہ کہ کئی مواقع پر یہ پنجتن ایک جگہ جمع ہوئے، جیسے ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آل ابا، خامس سے آل ابا بھی، جیسے امام حسین کا ایک لقب ہے کہ آل ابا میں سے 5ویں فرد. اور میں کتاب دیکھ رہا تھا علموا اولادکم حب آل بیت النبی، ڈاکٹر عبدہ یمانی. اوکے. اور یہ مدینہ یونیورسٹی کے استاد تو اپنی جگہ تھے، لیکن غالباً کچھ عرصے شیخ الجامعہ بھی رہے، انتقال ہو چکا. اور یہ اگر یاد ہو لوگوں کے ذہن میں، ذکی یمانی وزیر تیل ہوتے تھے وہاں کے، تو ان کے بھائی ڈاکٹر عبدہ یمانی بہت بڑا اسکالر. ان کی 2 کتابوں نے بین الاقوامی شہرت حاصل کی. ایک علموا اولادکم حب النبی، اپنی اولادوں کو حب نبی سکھاؤ پڑھاؤ، اور دوسری کتاب علموا اولادکم حب آل بیت النبی، اہل بیت نبی کی شان جو ان کو سکھاؤ، تعلیم دو اس کی. تو اس میں حوالے بہت سے ہیں، لیکن ایک حوالہ دینا چاہ رہا ہوں. اس میں انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا، ہمارے یہاں تو خیر بہت ہے یہ واقعہ، اور اس کی اسناد لکھی پہ ساری کی ساری. اور یہ نقل کیا انہوں نے جناب ام المومنین جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ سے نقل کیا کہ وہاں پہ وہ یہ چادر کا قصہ ہے کہ جب آپ حضور آئے ہیں، آپ کے گھر میں تشریف لائے، اپنی دختر کے گھر میں تشریف لائے ہیں، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد ذوف کا اظہار کیا کہ میں کچھ ذرا کمزوری محسوس کر رہا ہوں، کوئی چادر لا کے مجھے اڑا دی جائے. تو وہ چادر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ لے کر آتی ہیں. تو اس کے کچھ دیر کے بعد امام حسن علیہ السلام آتے ہیں، پھر امام حسین، وہ سب اس چادر میں جمع ہوتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ مولا عارفان علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں. پھر خود آپ فرماتے ہیں کہ اب مجھے بھی اجازت ہے، وہ بھی. تو یہاں سے وہ 5 تن جو تھے وہ جمع ہوئے ایک جگہ. یہ پہلا مقام. دوسرا مقام اب قرآن سے ہم آپ کو لے کے دیتے ہیں نا، سورہ آل عمران 61ویں آیت. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. بنی نجران کا ایک وفد آیا تھا مدینہ آپ سے بحث مباحثہ کرنے کے لیے حضور سے، اور کئی دن تک مسجد نبوی میں یہ بحث چلی. وہ نہیں مانے. جب نہیں مانے تو پھر آیت آئی کہ جب آپ ان پر حجت قائم ہو گئی، ان کو علم بھی ان کو دے دیا گیا، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں مانتے، تو اب آپ گفتگو نہ کریں، بلکہ اب آپ ان کو مباہلے کی دعوت دیں کہ تم اپنے بچوں کو لاؤ، اپنے بچوں کو، تم اپنی عورتوں کو، اپنی عورتوں کو، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، اپنے نفسوں کو لائیں. اور پھر اللہ کی بارگاہ میں مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت قرار دیتے ہیں. یہ سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں آیہ مباہلہ. اور تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس مباہلے میں حضور، حالانکہ سب جگہ جمع کے صیغے ہیں، لیکن یہ 5 تن گئے. حضور نے اپنے ساتھ اپنی صاحبزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو لیا، اپنے بھائی اور داماد جناب مولا عارفان کو اپنے ساتھ لیا، اور حسنین کریم ہیں، یہ دونوں علیہم السلام، ان دونوں کو ساتھ لیا. یہ 5 تن جب مباہلے میں آئے تو مباہلے کی نوبت نہیں آئی، سبحان اللہ. چہرے دیکھ کر علماء سبحان اللہ تشریف فرما اللہ. ہے. سبحان اللہ. تو وہ جو عاقب ان کا سردار تھا وہ چلا اٹھا، اس نے کہا مباہلہ نہ کرنا، میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں جو پہاڑوں کو اشارہ کریں گے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں. سبحان اللہ. تو یہاں سے یہ پنجتن کی اصطلاح جو تھی نا، یہ پھر منتقل ہو کے آئی کہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ باقی سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ 5 تن جو ہے محمد اور آل محمد جن کو کہا جاتا ہے کہ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین. اس میں اشعار بھی بہت لکھے علماء نے، ہمارے فقہاء نے، عارفوں نے بہت کچھ لکھا نا. اور جو ہمارے خانقاہی نظام ہے وہاں تو آپ جانتے ہیں کہ اس کا مباہلے کا ایک عجیب ہی انداز ہوتا ہے منائے جانے کا. تو یہاں سے یہ پنجتن کی اصطلاح پھر آ گئی. اور یہ ہوتے ہوتے پنجتن پاک جب جیسے علاقائی اس علاقوں میں جاتا ہے نا، تو وہاں کے حساب سے وہ اصطلاحات آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ایک شرف تھا، یہ وہ شرف تھا. اچھا، اس میں ایک چیز اور، ایک پہلو اور ہے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت کا پہلو اس میں بہت بڑا ہے. سبحان اللہ. وہ عظمت کا پہلو یہ کہ دیکھیے، بحث مباحثہ ہوا کس سے ہوا؟ اللہ کے رسول سے. آپ اس بات کو، ہم سب کا عقیدہ ہے مسلمانوں کے، اللہ کے بعد عالم فی العالمین ہے حضور کی ذات. سبحان اللہ. عالم فی العالمین، عالمین میں ان سے بڑا عالم کوئی نہیں. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کوئی بے شک بے شک. اور وہ ان کی بات بھی نہیں مان رہے تھے. تو گفتگو کا دروازہ خود اللہ نے بند کرا دیا. ایک تو یہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ ایسے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ آپ کتنی دلیلیں دے دیں وہ آپ کی بات سنتے نہیں ہیں. اللہ نے کہا اچھا پھر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، پھر جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیتے ہیں، مباہلہ کیجئے. دیکھیے یہ جو بحث مباحثہ ہوا ہے نا، یہ مسجد نبوی میں ہوا ہے. سب آتے تھے نا، سب تشریف لاتے تھے، سب وہاں بیٹھے تھے، سب کو دیکھ رہے تھے. مولا عارفان بھی آتے تھے، امام حسن امام حسین بھی آتے تھے، زانوں پہ بٹھا لیتے تھے، حضور روایت پہ نا زانوں پہ بٹھا کے خطبہ دیتے تھے. سب کو دیکھا تھا انہوں نے.
مباہلے میں ایک ہی ہستی ہے جو اس سے پہلے سامنے نہیں آئی، وہ بھی حجاب میں محجوب ہے، حجاب ظاہری بھی ہے، حجاب باطنی بھی ہے، رسالت ہے، امامت ہے، ولایت ہے، اس کے گرد ایک اس کے حصار کے یعنی اس کے درمیان میں معصوم کونین کی ذات ہے۔ تو آپ کا جب آپ شامل ہوئے ہیں تو میں آپ کو ایک عرفا کے زبان میں جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سب انوار مقدسہ تو ہیں تھے، لیکن ایک ایک نور الگ الگ تھا نا، الگ الگ۔ جب دختر رسول درمیان میں آئی نا تو یہ کمال کو اپنی پہنچا ہے، اس نے الگ الگ دیکھا تھا بنی نجران کے سیب نے سب کو۔ جب یہ مکمل ہوئے نا 5 تن، یہ 5 تن کا کمال ہے کہ یہ 5 تن مکمل ہوئے، جو زیر قصہ آئے تھے، زیر چادر آئے تھے، یہ جب مکمل ہوئے تو ان کی آنکھیں خیرہ ہوئیں، پھر وہ سمجھ گئے کہ یہ نور کوئی اور نور ہے، یہ ہستیاں کوئی اور ہستیاں ہیں۔ تو اس کو ہم جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت بھی بتاتے ہیں کہ باقی غزوات تو فتح ہوئے تھے، مباہلے کا جو غزوہ ہے وہ فاتح مباہلہ جو ہیں دختر رسول ہے، اس لیے رسول ورنہ اپنی بیٹی کو کہاں لے کے جاتے تھے؟ سبحان اللہ، وہاں لے کر آئے، جانتے تھے کہ آج مباہلے میں میری بیٹی نساءنا کی ترجمانی کرے گی ساری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو یہ اب جو میں نے پورا بتا دیا کہ کیوں پہلے مباہلے میں جاتا ہے ذہن ہمارا، جیسے آپ مباہلے نام لیتے ہیں پنجتن کا تو فوراً ہمارا ذہن مباہلے میں جائے گا، بالکل فوراً زیر قصہ جائے گا۔ بالکل تو ایسا یہ ہی اس لیے میں نے ہے، ایسا ہی ہے۔ علامہ حسن صاحب بہت خوب۔